حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا مرغ پالنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ۔ مرغ کو پالنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید رنگ کا مرغ اور جس کے سر پر تاج ہو وہ میرا دوست ہے اور میرے دوست کا دوست ہے اور میرے دشمن کا دشمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مرغ ہوتا اور ویت میں اس طرح آتا ہے کہ وہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغ کو برا مت کہو، وہ تم کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا اس گھر میں شیطان اور جادوگر قریب نہیں آئے گا اور نہ ہی سانپ بچھو وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ میں بھی یہ آتا ہے کہ جب مرغ صبح بانگ دے تو تم اٹھ جو، یہ بھی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرغ صبح بانگ دے تو تم اس کا اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کرو کہ اس نے فرشتوں کو دیکھا۔ شوقیہ طور پر مرغوں کو پالنا اور ان کے ساتھ کھیلنا یہ ایک ناجائز عمل ہے، اور آج کل جو بہت ہی شوقیہ طور پر لڑائی کروائی جاتی ہے مرغوں کی اور اس سے جو پیسے کمائے جاتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک حرام عمل ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ جب بھی آپ مرغوں کو رکھیں تو اس نظریے اور اس عقیدے سے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔